اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید، اور میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دراصل حروف مقطعات ہیں اور ان کا تعلق پورے قرآن مجید میں کیا ہے، اور خصوصاً جس سورہ کے شروع میں یہ الفاظ، یہ حروف آتے ہیں، ان میں ان کا کیا محرک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ یہ ان حروف کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 اعداد کے ساتھ کیا ہے، اور ان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 اعداد دراصل کس طرح پورے قرآن مجید میں محرک اور منقسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 کے بارے میں نے عرض کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات اس میں جو بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ اس کے اندر ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ اور ہدایت کے بارے میں نے عرض کیا کہ ہدایت اس روشن اور سیدھے راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 اور 3 میں متقین کی وہ صفات اور خصوصیات بیان کی ہیں جو کہ متقین کے اندر ہوتی بھی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ ان میں سے پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ غیب دراصل کیا ہوتا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ذات اقدس ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے، اور علم غیب کا بھی وہی مالک ہے۔ اور جب وہ مالک ہے اور مختار ہے تو وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درجات کی نسبت سے ان کو عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری صفت کے بارے میں بھی، دوسری خصوصیت کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ نماز دراصل قائم کرنا کیا ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اب آج کی نشست میں تیسری صفت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کے لغوی معنی ہے ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے، یا جو غذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذی حیات کو بطور نشو و نما ملے۔ بارش کو بھی رزق کہتے ہیں اور مقررہ آمدنی کو بھی رزق ہی کہتے ہیں۔ چنانچہ مرتزقۃ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی تنخواہیں یا راشن اور روزینے مقررہ، روزینے سے مراد روزانہ کی آمدنی یعنی مزدوری وغیرہ۔ نیز رزقۃ اس خوراک کو کہتے ہیں جو فوجی کو بطور راشن دی جاتی ہے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور اور ماہر لغت گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو وقت مقررہ پر دینا۔ اس کے بعد بلا قید وقت ہر عطیہ پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت کو نعمت رزق ہی کہلاتی ہے۔
علم بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے، چنانچہ وہ بھی رزق ہی کہلاتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم نے تمام کھانے پینے والی چیزوں کو رزق اللہ کہا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 60 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اور پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے بنا دیے تمہارے لیے بھی اس رزق کے سامان اور اس کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اس میں معائش اور رزق ہم معنی استعمال ہوئے ہیں۔ معائش کا واحد معیشت ہے، اس سے مراد وسائل معاش ہیں، یعنی کھانے پینے والی چیزیں۔ اور علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس سے عمر بھر اسباب رزق میں تصرف کرنا مراد ہے۔ لہذا رزق سے مراد ہیں وہ تمام ذرائع جن سے انسانی جسم اور اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا میں ضروریات زندگی کی تقسیم قانون وحی کے تابع ہو تو انسانی جسم کی نشو و نما اور اس کی ذات کی نمود و بالیدگی بلا مشقت ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ نظام ان لوگوں کے ہاتھوں مارز وجود میں آتا ہے جن کے متعلق قرآن نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو کچھ سامان نشو و نما ہم انہیں دیتے ہیں وہ اسے ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ ناظرین، ربوبیت عامہ سے مراد یہ ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا۔ ناظرین، قرآن کریم میں انفاق کے بنیادی معنی اپنی محنت کے محصل کو ربوبیت عالمینی کے لیے کھلا رکھنا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر مال و اسباب ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھیں، یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھیں یا استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ جس قدر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی فاضلہ دولت جسے سرپلس منی کہتے ہیں، جو سرمایہ کاری کی بنیاد ہے، سب کی سب اللہ کی راہ میں وقف ہونی چاہیے۔ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ کسی کو بھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے کہ وہ اپنے رزق میں خود کفیل ہے اور اس کا اہتمام وہ خود کرتا ہے۔ یہ پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں، یہ گوشت، سبزیاں، پھل وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے، ان سب کے فراہم کرنے والا وہی رب کائنات ہے۔ وہ صرف ہمیں ہی نہیں دیتا بلکہ آسمان پر اڑتے ہوئے ان گنت پرندوں، کرۂ ارض پر بسنے والے جانوروں اور جنگلی درندوں، کیڑے مکوڑوں، سمندر کی گہرائی میں پلنے والی مخلوق، سب کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ اس ساری گفتگو سے ناظرین رزقناہم کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی وہی ذات بابرکات ہے جو سب کو رزق عطا کرتا ہے۔ جب وہی سب کو رزق دینے والا ہے تو اس کا مطالبہ پھر جائز ہے کہ تم اسی میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ایسا کر کے تم احسان نہیں کرو گے بلکہ وہ فرض پورا کرو گے جو اس رازق نے تم پر عائد کیا ہے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں حضرت علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ مال تمہارے
पास अल्लाह ताला की अमानत है, अनकरीब तुमसे जुदा हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी में इसे अल्लाह की राह में लगा दो। यहीं पर वो लिखते हैं कि इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह आयत आम है, ज़कात में अहलो अय्याल का खर्च और जिन लोगों को देना ज़रूरी है उन सब को देना शामिल है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाज़ दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं कि अपने बाल बच्चों को खिलाना पिलाना भी अल्लाह ताला की राह में खर्च करना है। ज़कात और अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में इंशाअल्लाह लज़ीज़ आइंदा भी तफसीलात आती रहेंगी और इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। आज की नशिस्त में इतना ही, इजाज़त दीजिए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।